اب جب اگر آپ کو یاد ہو یہ وقف کا جو انہوں نے قانون پاس کیا ہے اسلام آباد کے حدود کے اندر کہ آج کے بعد جو مسجد بنے گا یا مدرسہ بنے گی تو اس حوالے سے حکومتی وقت جو ہے وہ اس کا باقاعدہ نگرانی کرے گا. تو اس حوالے سے انہوں نے قانون جو مسودہ پیش کیا اسمبلی میں اسی کے اوپر باقاعدہ یہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا انہوں نے کہ یہ ہم اے پی ٹی اے کے تحت جو ہے ان کے دباؤ کے تحت یہ قانون ہم پاس کروا رہے ہیں. تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایک حکومت اتنا مفلوج ہو اتنا بے بس ہو کہ وہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے رحم و کرم پہ ہو تو وہ ہمارے امیج کو ہمارے ساکھ کو کیسے وہ محفوظ کر سکے گا بلند کر سکے گا عالمی سطح پہ. تو عالمی سطح پہ اس حکومت نے ہمیں شرمندہ کیا اور سارے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ ایک مزدور حکومت ہے, یہ دوسروں کے ہاتھ میں کھیلنے والا حکومت ہے. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کی تحریک شروع ہوئی ہے نہ صرف یہ کہ جمعیت علماء اسلام بلکہ پاکستان کے ہر سنجیدہ سیاستدان نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان اس میں شک نہیں ہے کہ وہ کرکٹ کے میدان کے ماہر تو ہے لیکن سیاسی اکاڑے کے داؤ اور پیچ سے وہ واقف نہیں ہے. وہ جذباتی طور پہ کسی نے لایا ہے اس کو ان کے جذبات سے استفادہ اور فائدہ اٹھا کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی سازشی قوتوں کے علیہ کار ہیں. اب آتے ہیں اندرونی ملک میں انہوں نے کیا کیا ہے. جب وہ آ رہے تھے جب یہ حکومت آ رہی تھی تو انہوں نے باقاعدہ 100 دن پر مشتمل ایک فارمولہ پیش کیا کہ ہم 100 دن میں یہ کریں گے. پھر انہوں نے اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور 50 لاکھ گھر عوام کو دیں گے. لیکن ابھی صورتحال یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ جتنا نوکریاں دینے کا وعدہ کیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ نوکریاں عوام سے یہ چھین کے لے گئے ہیں. اور گھر تو ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھی گھر نہ بنا ہے نہ کسی مزدور اور کسان کو حوالے ہوا ہے. اور اسی کے ساتھ ان کا جو 100 دن کے فارمولے کا جو ڈرامہ انہوں نے رچایا تھا وہ بھی فلاپ ہوا. وہ ڈرامہ سب لوگوں نے دیکھا اس کو. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دوسروں کو چور کہتے رہے لیکن چینی کے بحران اور آٹے کے بحران نے یہ ثابت کیا کہ چور چور کے آواز لگانے والے خود چور نکلے. اب ان کے کئی بڑی شخصیات جو ہے وہ بیرون ملک مفرور ہے. انہوں نے عوام کو چینی کے لحاظ سے جو ہے عوام کو دبوچ لیا ہے, عوام کو پریشان کیا ہے. آٹے کے لحاظ سے آٹے کی بوری جو ہے وہ ابھی 6000 کی ایک بوری مل رہی ہے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے ہمیں غلامی اور پریشانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا ہے. پاکستان سے باہر ہمیں ایک غلام کی شکل میں پیش کیا ہے اور پاکستان کے اندر ہمیں پریشان کر دیا ہے. ان کے پاس نہ سسٹم چلانے کا تجربہ ہے اور صرف جذبات ہیں ان کے پاس. تو میں سمجھتا ہوں کہ جذبات کی بنیاد پہ ملک چلایا نہیں کرتا ہے. اس کے لیے تجربات کی ضرورت ہے اور سسٹم چلانے کے لیے ماہرین کا ضرورت ہے. تو پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے یہ ان سب کارستانیوں کے خلاف ایک احتجاج کا ایک شکل ہے. جو گوجرانوالا میں بھی یہ احتجاج ریکارڈ ہوا ہے. جمہوری قوتوں نے ان کو ریکارڈ کروایا اور جمہوری طریقے سے ریکارڈ کروایا. پھر کراچی میں اور اس کے بعد ابھی 25 تاریخ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو یہ تحریک ہے یہ اس حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اگر اے پی سی سے پہلے جو ہم نے ہمارے اوپر جتنا ٹائم گزرا ہے وقت گزرا ہے وہ اپوزیشن میں شامل بعض سیاسی جماعتوں کی وجہ سے یہ ٹائم ضائع ہو گیا.
ورنہ یہ شروع سے اگر پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ بنتا اور یہ تحریک جس طرح جمعیت نے چلایا ہے، جمعیت علماء اسلام نے، یہ مل کے اسی طرح تحریک چلاتے تو آج نقشہ بہت تبدیل ہمیں نظر آتا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ دیر آیت درست آیت، ابھی ہم بڑی توقع رکھتے ہیں، کیونکہ یہ حکومت جو ہے نہ صرف یہ ہے کہ ناکام حکومت ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نااہل بھی ہیں۔ جو حکومت نااہل ہو، جو حکومت چور ہو، جو حکومت عوام دشمن ہو، جس حکومت کے پاس تجربہ نہ ہو، جس حکومت کا ریکارڈ درست نہ ہو، اور جس حکومت کا صورتحال یہ ہو، جس حکومت کی صورتحال یہ ہو کہ وہ سچ سے زیادہ جھوٹ بولنے کا عادی بن جائے، تو میرے خیال سے پاکستان کے عوام جو ہے وہ اس سے پہلے بھی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ اس حکومت نے مشکلات میں اضافہ کر دیا۔